बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामुदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बहुत ही अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद की आयत है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसका तर्जमा कुछ इस तरह से है कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, लफ्ज़ी तर्जमा की मैं बात करता हूँ, जो अपने औसाफ न बदले। वाल हज़रत इकबाल ने इसको इस तरह अपनी शेर में इसका तर्जमा किया कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदले। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे कई दोस्त मेरे से सवाल करते हैं कि जी हम तो बड़े बदल गए हैं पाकिस्तान में। पहले देहातों में लोग रफ़ा हाजत के लिए खेतों में जाते थे, अभी देहातों में भी टॉयलेट है। पहले टाटों वाले स्कूल होते थे, अभी बड़े अपना एयर कंडीशन स्कूल हैं। पहले हमारा रहन सहन पक्के के नीचे गुजारा होता था, अभी हर घर में कूलर और एसी है। तो हम तो बदल गए। लेकिन मेरे भाइयों, एक चीज़ नहीं बदली हमारी, एक चीज़ हमारी नहीं बदली। और वो क्या नहीं बदला कि हमने लीडर की जो सिलेक्शन है ना, वो हमारी नहीं बदली। हज़रत इकबाल हज़रत कायद आज़म फरमाया करते थे कि मेरी जेब में ये जो नवाब है ना, मुस्लिम लीग के नवाब काफ़ी सारे थे, वो कहते कि मेरी जेब में ये जो नवाब है, ये सारे खोटे सिक्के हैं। यकीन माने, आज भी हम जिन नवाबों को वोट देते हैं ना, वो खोटे सिक्के हैं। कभी इनसे सवाल करें कि उनकी 40 साल की हुकूमत, उनके अपने हालात तो बदल गए, उनकी अपनी कॉलोनियाँ बन गई, उनके अपने प्राडोज आ गई, उनके बच्चों के लिए मतलब टॉप ऑफ द लाइन एचएसएन और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में भी पहुंच जाते हैं। अस्पताल में इलाज कराने के लिए वो बाहर जाते हैं, यहाँ इलाज ही नहीं कराते। तो गरीब के लिए उन्होंने क्या किया? और गरीब, जो हज़रत इकबाल कहते हैं ना कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख के उम्र के दरो दीवार हिला दो। यकीन करें, खुदा की कसम, जिस दिन गरीब जाग गया ना, जिस दिन गरीब जाग गया, गरीब ने सही वोट का इस्तेमाल कर लिया, गरीब ने अपने लीडर को सही सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, लीडर का क्या क्राइटेरिया होता है? 2 लफ्ज़ी क्राइटेरिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैरेक्टरफुल एंड कॉम्पिटेंट। तीसरी उसकी डेफिनेशन कोई नहीं है लीडर की। आप घर में एक नौकर रखते हैं, उसका भी किरदार देखते हैं, एक ड्राइवर रखते हैं, उसका भी किरदार देखते हैं, अपने बच्चे की या बच्ची की शादी किसी फैमिली में करनी होती है तो उनका भी पूरा मुवाजना करते हैं कि कैसी हैं ये लोग। लेकिन यार, जिस बंदे को लीडर बनाते हैं उसका हम कोई जांच पड़ताल ही नहीं करते। और वो आते हैं बड़ी बड़ी पिजारोज में, हमें मरहूब करके, हमारे वोट लेके और ले जाओ हो जाए। मेरे भाइयों, जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जो जब हमें एमपीए के लिए टिकट मिले, जमात ने अनाउंस किए, पंजाब असम्बली के सामने हमें इकट्ठा किया गया, कहा जी उधर पहुँचें। तो ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा ये मेरे 30 बंदे हैं जिनको हमने टिकट दिया है, प्रेस के सामने मैं ऐलान कर रहा हूँ कि इनके अगर कोई किरदार में झोल है, किसी के खिलाफ कोई एफआईआर है, किसी के खिलाफ कोई गबन है, किसी के खिलाफ कोई जालसाजी है, हम उसे टिकट वापस लेंगे। मेरे भाइयों, इतने साफ सुथरे लोगों को छोड़कर उन लोगों के पीछे आप भागते हैं जिनके खिलाफ अरबों रुपए के गबन, जिनके खिलाफ खरबों रुपए की करप्शन। तो उन्होंने हमें दिया क्या है पिछले 75 साल में? तो ये खुदा रहा, वो जो क्या एक वर्ड है ना कि मामू बनाना, ये हमें मामू बनाते हैं।
ماموں بنا کے اور ہمارے سے ووٹ لے کے یہ جیل ساز لوگ جو ہیں اس کے بعد ہمیں پوچھتے نہیں ہیں اور ہم ماموں بن جاتے ہیں، بڑے آسانی سے بن جاتے ہیں۔ تو خدا را ووٹ دیتے ہوئے کردار کو دیکھیں، ووٹ دیتے ہوئے کارکردگی کو دیکھیں۔ جماعت اسلامی کی کارکردگی، جس طرح حامد بھائی کہہ رہے تھے کہ ترازو کے پلڑے میں تولیں، جماعت اسلامی کی کارکردگی، جماعت اسلامی کے لوگوں کی کارکردگی، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس اس وقت حکومت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ایک یہ جو اپنا سیلاب گزرا ہے، جماعت اسلامی کی الخدمت نے 192 ارب روپے کے ریلیف جو ہے آپریشنز کیے، یعنی 192 ارب روپے کے انہوں نے پروجیکٹس کیے۔ 2 ارب روپے کا سامان ابھی فلسطین بھیجا۔ تو مطلب ہے کرونا میں ہم نے ہر گھر کو آلموسٹ اسپرے کیا۔ ہماری یہ جو الخدمت کی لیب ہیں، انہوں نے لوگوں کو فری سیمپلنگ کی ہے، فری وہ ٹیسٹ کیے۔ تو اتنے صاف ستھرے لوگوں کو چھوڑ کر اگر قوم پھر بھی ان چوروں کے پاس جاتی ہے تو پھر میرے خیال میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ میجر تیری جیت انشاءاللہ، میجر تیری جیت انشاءاللہ، ٹھپے پہ ٹھپا، رازو پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، میجر تیری جیت انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، وہ ایک جج صاحب ایک لاء کالج میں لیکچر دینے آئے، انہوں نے اپنی تقریر کا شروعات اس طرح کیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک چالاک قوم ہیں، ہم سمجھدار قوم نہیں ہیں۔ انگریزی کا ورڈ اس نے یوز کیا کلیور۔ اس نے کہا وی آر اے کلیور نیشن، ہم چالاک لوگوں کی قوم ہیں، سمجھدار وائز لوگوں کی قوم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کلیور اور وائز میں فرق کیا ہوتا ہے۔ کلیور ہوتا ہے جو بریانی کی پلیٹ میں بک جاتا ہے، کلیور وہ ہوتا ہے جو جس کے شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ شارٹ ٹرم یعنی وقتی فائدہ حاصل کیتا تے اپنا مستقبل بیچ دیتا۔ سمجھدار وہ ہوتا ہے جو اپنا جس کو مستقبل جو ہے اس پہ نظر آتا ہے۔ تو خدا را 75 سال ہو گئے ہیں، ابھی ہمیں وائز ہونے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کے ہاتھ ہم بڑے لٹ گئے ہیں، بڑا ہمارا انہوں نے بچوں کا مستقبل تباہ کر دیا۔ اس وقت 2,65,00,000 بچہ اسکولوں سے باہر ہے، یہ آفیشیل اسٹیٹسٹکس ہیں۔ اس وقت 11 کروڑ آبادی، 25 کروڑ میں سے 11 کروڑ آبادی پاورٹی لائن، خط غربت سے نیچے رہ رہی ہے۔ اس وقت پاکستان میں 85 ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، 85 ارب روپے کی سالانہ کرپشن ہے۔ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ باٹم سے 4تھے نمبر پر ہے، نیچے سے۔ میرے وکال عزیز کا فون آیا، اس نے کہا یار آپ لوگ ویسا فون اپنا لوگوں کو سمجھائیں، خدا را کسی اچھے لوگوں کو اوپر لے کے آئیں، خدا را کسی اچھے لوگوں کو ووٹ دیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پاسپورٹ دکھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ جیسے پاسپورٹ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تلاشی لینا شروع ہو جاتی ہے، یہ پاکستانی ہے، اس لیے یہ کوئی گڑبڑ ہے، فراڈ ہے کوئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیڈروں کی قصور ہے، لیکن اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کو لیڈر بنایا، ہم نے ان کو ووٹ دی۔ وہ سید منور حسن فرمایا کرتے تھے کہ ان اژدہاؤں کو ہم نے دودھ پلا پلا کر اژدہا بنائے۔ تو مہربانی کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، لوگوں کو بتائیے کہ کردار والوں کا ساتھ دیں، اچھے لوگوں کا ساتھ دیں، جو خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کا ساتھ دیں، تاکہ جو معاشرے کو تبدیل کیا جا سکے۔ امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے۔ امیر کے لیے ساری سہولتیں ہیں، ڈی ایچ اے میں جائیں ساری سہولتیں ہیں، غریب کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے۔ 11 کروڑ آبادی، مطلب آدھی آبادی جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے۔
یہ کون بجا رہا دروازہ اس کو؟ تو میں ابھی ایک انٹرویو میں جانا ہے. آپ کی بہت مہربانی, آپ کی بہت نوازش. لوگوں کو سمجھائیے یہ جہاد ہے قرآن مجید کی. وہ آخری میں قرآن مجید کی آیت ہے, وہ تجاہدون فی اللہ حق کا جہاد ہے کہ جہاد ایسے کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے. یہ اگلے 10 دن جو ہیں اس وقت یہی جہاد ہے. لوگوں کو سمجھائیں, لوگوں کو موٹیویٹ کریں. آپ میں سے ہر بندہ 30-40 ووٹ بنوا سکتا ہے. اگر آپ کے 10 دوست ہیں وہ اپنے گھر کے ہی 3 بندوں کو ووٹ دے دیں, 30 ووٹ دے دیں, یہ آ جاتے ہیں. اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں کہ یس میں 30-40 ووٹ پیدا کر سکتا ہوں. نکلو, لوگوں کو ملو, بتاؤ. یہ پاکستان صرف جماعت اسلامی والوں کا پاکستان نہیں ہے. جماعت اسلامی والوں کو اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو جماعت اسلامی والے بیچارے کیا کر سکتے ہیں. آپ کی سپورٹ ہمیں چاہیے. آپ کی, ہم نے تو لیڈرشپ, صاف ستھری لیڈرشپ آپ کے سامنے پیش کر, انہوں نے ووٹ دینا, انہوں نے سپورٹ کرنا ہے تو اندر کم ہے. تو آپ کی بہت مہربانی, جزاک اللہ خیر, آپ کی بہت نوازش. اور میں انشاءاللہ آپ کا خادم ہوں, آپ کا بھائی ہوں. کوئی کام حکم ہو, میں جیتوں یا ہاروں, میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ رابطے میں رہوں گا. کوئی کام حکم ہوئے, میں نے تجھے راتی کال کرو گے, میں راتی پہنچاں گا. دن نو کال کرو گے, میں دن نو پہنچاں گا. لیکن یہ مہربانی کر کے یہ جو اگلے 10 دن ہیں, آج 23 ہو گئی ہے, اگلے 10 دن گھروں میں بات بیٹھی. میجر امان زندہ باد, میجر امان زندہ باد, میجر امان زندہ باد. حال صرف جماعت اسلامی, حال صرف جماعت اسلامی. آپ کی بہت مہربانی, جزاک اللہ خیر. میں نے ابھی ایک پروگرام میں پہنچنا ہے.